تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. مرد اور عورتیں جو ہیں طواف میں اکٹھے ہوتی ہیں، اپنی طرف سے بچنے کی کوشش کریں. اگر بغیر ارادے کے ہاتھ لگ گیا کچھ ہوا تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. مجھے خامد نے 1 سال پہلے بچوں کے سامنے زبانی طلاق دی، پھر مکر گیا. وہ کوئی مزدوری نہیں کرتا، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں. مجھے کہتا ہے گھر، بہرحال یہ ہے کہ اگر 1 طلاق تھی اس نے گھر میں رکھا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد قبلتین سے بیت اللہ اور بیت المقدس کا فاصلہ برابر ہے. اللہ اعلم، ہم نے کبھی پیمائش نہیں کی. شبانہ نام کی کوئی بچی بیمار ہے، اللہ شفا دے. عورت ایام حیض میں جو حرم کے باہر صحن ہے اس میں بیٹھ سکتی ہے. طواف کے دوران قرآن کریم ہاتھ میں لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں. صفا مروہ کے درمیان وضو ٹوٹ گیا، میں نے صفا مروہ مکمل کر دی، کوئی بات نہیں. جدے سے آ کر مسجد عائشہ سے احرام باندھا، وہ بھی جائز ہے. احرام کی حالت میں سینے سے ایک بال اکھڑ گیا تو اس سے کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا. بہرحال آپ جو بھی خواب دیکھتے ہیں، اگر آپ کو خواب برا لگے تو کسی کو بتایا ہی نہ کریں. حضور پاک نے ہمیں درود وہی سکھایا ہے جو نماز میں ہے، اور سلام بھی وہی سکھایا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی محمد عارف کینسر کی بیماری میں اللہ شفا عطا فرمائے. دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ وہاں ہوتا ہے جہاں بڑا قصبہ ہو، بازار ہو، دکانیں ہوں. عورتوں کو ہاتھ سینے پہ باندھنا چاہیے نماز میں، مردوں کو ناف کے نیچے. ہم عمرے کے لیے پاکستان سے آئے، جمعہ نکل گیا، جمعے کی نماز قضا ہو گئی، اب آپ ظہر کی قضا پڑھیں گے. مسافر پر جمعہ ہوتا ہی نہیں، قضا کیا ہو گیا؟ نفلی طواف میں آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، عمرے میں نہیں لگا سکتے. جب عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں، مردوں کی نظر پڑتی ہے تو ان کے بدن کا ہر عضو نظر آتا ہے، بالکل وہ بھی گناہ گار ہے، تم دیکھنے والے بھی گناہ گار ہیں. میری بیوی روٹ کے میکے میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ سلو کرنے کے لیے تیار نہیں، تو آپ دوسری شادی کر لیں، خود بخود سلو ہو جائے گی.